بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں شانز ملک۔ آپ سب کو پاکستان کا 74واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آزادی ایک نعمت ہے، الحمدللہ ہم سب ایک آزاد قوم ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 14 اگست 1947 کے پاکستان کی۔ اس وقت کے لوگوں میں جذبہ تھا، ہمت تھی، امید تھی، آگے بڑھنے کی طاقت تھی۔ یقین کیا گیا تھا کہ پاکستان کو ہمیشہ ایک آزاد اور فلاحی ریاست کے طور پر ہی دیکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے پاکستان کی۔ آزادی تو حاصل ہو گئی، لیکن کیا قائد اور اقبال کا وہ پاکستان کا خواب پورا ہو سکا؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف پارلیمنٹیرین اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما چودھری محمد اعجاز صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی بالکل۔ اچھا، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ 14 اگست کس طرح سے مناتے ہیں؟ آپ کس طرح سچی سے؟ بات ہے یہ کہ میں تو سارے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ جتنا سادگی سے ہو سکے جی دیکھیں، ٹائم ضائع کرنا جو ہے نا، یہ بہت ہی ملک و قوم کا ٹائم ہو، آپ کا ٹائم ہو، میرا ٹائم ہو، جو بھی ٹائم ہو وہ کسی مقصد کے لیے اسپینڈ ہونا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ جس طرح جھنڈے لہرانے سے یا اس سے ایک طرح سے قوم میں موٹیویشن آتی ہے، بالکل۔ اور ایک طرح سے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر ہو کہ اگر ہم اس جذبے کو لوگوں کی خدمت کے جذبے میں کنورٹ کریں۔ جیسے جو مریض ہیں اسپتالوں میں، وہ جھنڈے لے کے ان کو خوشیوں میں شامل کریں۔ جیسے وہ لوگ جن کے مالی وسائل نہیں ہیں، غریب ہیں، اور وہ غربت کی چکی میں صحیح معنی میں پس رہے ہیں، تو ہم ان کو ان خوشیوں میں شامل کریں، تو میرے خیال میں پھر اس کا صحیح استعمال ہوگا۔ تو آپ کی نظر میں آزادی کیا ہے؟ آزادی کی تعریف کیا ہے؟ میری نظر میں آزادی یہ ہے کہ جو جمہوریت کی روح ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اتنا آزاد ہو کہ اس کو بالکل کوئی خوف نہ ہو۔ اس کو یہ خوف نہ ہو، میڈیا والوں کو خوف نہ ہو کہ ہمیں پیمرا جو ہے ہمارے اوپر وہ شکنجہ کس لے گا۔ جو اچھا، میں اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جو ان کے لیے نالج کا باعث بنے کہ اصل آزادی کیا ہے۔ آپ نے بڑا مشہور ایک لیڈر گزرا ہے یو کے کا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کا ہیرو تھا وہ، ونسٹن چرچل، آپ نے پڑھا ہوگا اس کو۔ اس کا گرینڈ سن، مطلب اس کا پوتا، وہ آج کل تو شاید نہیں ہے، میں اس کو ملا ہوں ویسے، وہ یو کے کی پارلیمنٹ کا ممبر تھا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ تو یو کے اندر یہ بل آیا اسمبلی میں، یو کے کی اسمبلی میں، جس کو ہاؤس آف کامن کہتے ہیں، کہ جس طرح ہمارا شناختی کارڈ ہے، جس طرح امریکہ کا شناختی کارڈ ہے، دنیا کا ہر ملک، کوئی ملک ایسا نہیں جس کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو، آئی ڈی کارڈ، کہ انہوں نے کہا جی کہ آئی ڈی کارڈ بنانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی یو کے میں بھی آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے۔ تو جتنے لوگ تھے، سب جتنے ممبر پارلیمنٹ تھے، سب نے، اور جو خاص کر گورنمنٹ کے ممبران، سب نے، اور یہ بھی گورنمنٹ کی پارٹی سے تھا، چرچل بھی، سب نے یہ کہا کہ ہاں جی یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اس سے پولیس کو آسانی ہو جائے گی، کرائم کم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ تو جب اس کی سپیچ کی باری آئی، اور اس نے بڑی زبردست، میں نے خود سپیچ سنی، میں ایز اے وزٹر ہاؤس آف کامن میں تھا، تو اس نے بڑی زبردست تقریر کی، اور جو بڑی آزادی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نالج میں اس نے اضافہ کیا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ ہم انسانوں کو مشین بنا دیں، جیسے آپ سنگاپور کی مثالیں دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو $300 جرمانہ دے دو، اگر کوئی کسی کو کھانسی آ جائے تو اس کو اتنا جرمانہ دے، یعنی انسانوں کو مشین بنا دیں، ڈسپلن کے اندر لے آئیں۔ آزادی یہ ہے کہ یہ جو آئی ڈی کارڈ ہے یہ میری آزادی چھین لے گا۔ اس نے کہا میں کیسے اس کو ایکسپلین کروں؟ اس نے کہا کہ اگر میرا دادا، مطلب چرچل جو ہیرو تھا، اگر وہ زندہ ہو اور اس قانون کے تحت
وہ کہیں 4 میل اپنے گھر سے یا 6 میل دور ہو اور اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو پولیس اس کو پکڑ لے گی. پولیس کہے گی کہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن شو کرو. لا یہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو ایسا برطانیہ نہیں چاہتا کہ جس میں آزادی نہ ہو. آزادی یہ ہے کہ پولیس اپنا کام خود کرے, میری آزادی کو سلب نہ کرے. میں کیوں شناختی کارڈ رکھوں پولیس کی آسانی کے لیے. لیکن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے یا یوتھ یا آپ کے سننے والے کہ میں پروموٹ کر رہا ہوں اس آئیڈیا کو. پاکستان کے اندر آئی ڈی کی ضرورت ہے, ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. میں صرف اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ آزادی ایک انسان کا بنیادی حق ہے, اور آزادی یہ ہے کہ آپ آزادی سے سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے. آزادی یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا پریشر نہ ہو کہ جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکے. لیکن آف کورس جو ہماری اسلامی روایات ہیں, جو اسلامی اقدار ہیں ان کے مطابق اب آپ دیکھتی ہیں کہ یو کے میں, یورپ میں, امریکہ میں اور بہت سارے دوسرے ممالک میں آزادی کے غلط مفہوم ہیں. آزادی, اصل آزادی یہ ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے کہ وہ آزادی کیا ہے کہ کسی کا خوف نہ ہو سوائے اللہ کے خوف کے. یہ ہے اصل آزادی. تو پہلے میں نے جو آپ کو ویسٹرن آزادی کی وہ مثال دی ہے, اور اصل آزادی جو ہمارا دین سکھاتا ہے وہ ہے اصل آزادی. تو اب آپ سے اگلا سوال کرنے جا رہی ہوں کہ نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہوگا آپ کا. اچھا دیکھیں, آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی اینکر ہیں اور بڑا ترقی کریں گی. بہت سارے لوگ ایک اس سوال کو تنقید کے لحاظ سے لیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں میں اس کو ذرا تھوڑا سا مختلف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ مایوسیوں میں ہیں کہ دیکھیں جی 2 سال ہو گئے اس حکومت کو, پی ٹی آئی کی حکومت کو, کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. تو وجوہات جو بھی ہیں میں بھی بیان کر سکتا ہوں, کرونا, دوسرے تیسرے وجوہات, لیکن میں جو پوائنٹ آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ اس پہ یقین رکھیں کہ تبدیلی نظر بھی آئے گی اور آئے گی بھی. کیسے؟ وہ دیکھیں, ایک تبدیلی ابھی نظر آ رہی ہے اور پوری دنیا کو آ رہی ہے. آپ دیکھیں جو عمران خان ہے نا, اس کا پوری زندگی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. آپ دیکھیں ہر وہ ناممکن کام جو ساری دنیا کہتی تھی ناممکن ہے اس نے شروع کیا اور اللہ نے اس کی مدد کی اور وہ کام ہوا. آپ دیکھتے ہیں کرکٹ میں ہمیشہ اپنے ملکوں کے امپائر ہوتے تھے, کوئی آؤٹ ہو جاتا تھا امپائر دیتا ہی نہیں تھا آؤٹ. عمران خان پہلا آدمی تھا پوری دنیا میں, اس نے کہا جی یہ کیا گیم ہے, نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے. اچھا کوئی بندہ نہیں اس وقت, آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوں گی, لیکن آپ پڑھیں ایک اس وقت کے اخبارات, ایک بندہ بھی سپورٹ نہیں کرتا. وہ کہتے یہ تو جو کرکٹ گیم ہی جنٹل مین گیم ہے, تو اس میں تو جو فیصلہ ہو جائے, یہ تو بات ہی نامناسب ہے, ناممکن ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہو گئی. اسی طرح خان صاحب نے اسپتال بنایا, سارے دنیا کے ایکسپرٹ کہتے تھے کہ ناممکن کہ اس طرح کا اسپتال نہیں چل سکتا, لیکن بن گیا. لیکن اللہ نے چل جائے. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی جو اس سے بھی مشکل کام تھا. لیکن چلیں میں کوئی خان صاحب کی وہ اس کی تعریفیں نہیں کر رہا. ابھی آپ کے سامنے ہے, ابھی جو ہوا ہے یہ ایک طرح سے معجزہ ہم کہہ سکتے ہیں. وہ کس طرح کہ پوری دنیا حیران ہے, اور یہ آپ کے لیے بھی, آپ ریسرچ کریں, آج پوری دنیا کے ڈاکٹر پاکستان سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ایسا ہوا کہ کرونا ختم ہو گیا. بالکل ختم تو نہیں ہوا کہ مطلب کافی حد تک کمی آ گئی. پوری دنیا میں سب سے جو اس وقت بیسٹ سچویشن ہے وہ پاکستان کی ہے. اور بل گیٹ سے لے کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور پوری دنیا کے لیڈر, خاص کر سائنٹسٹ, آپ دیکھیں اسپین کی یونیورسٹیز,
مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمارے ایڈوائزر منسٹر صاحب کہ بہت ساری دوسری دنیا کی یونیورسٹیز پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہوا. دیکھیں ساری دنیا کہہ رہی تھی اور خاص کر سندھ حکومت, میں تنقید نہیں کر رہا, 14 اگست سب کے لیے خوشی کا دن ہے, لیکن سارے کہہ رہے تھے جی یہ عمران خان پوری دنیا میں واحد آدمی تھا جو کہتا تھا کہ لاک ڈاؤن نہ کرو, کہ غربت جو ہے یہ کرونا سے بھی بڑی بیماری ہے اور لوگوں کو غربت کے اندر اور نہ دھکیلو. تو جو کانسیپٹ عمران خان نے دیا, اور ابھی دیکھیں نا, ابھی اس میں لاجک نظر آ رہی ہے, اس وقت کسی کو نہیں آ رہی تھی کہ دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں تھی. کیونکہ اب یہ کیسے دیکھیں نا, پورا انڈیا انہوں نے بند کر دیا مودی نے, اور کتنے لوگ مر گئے, بھوک سے مر گئے لوگ, اور کتنے لوگوں کا کتنا برا حال ہوا. لیکن میرا اس کے اوپر بڑا ویلاگ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی جو نیک لیڈر ہونا, اللہ تعالیٰ بھی ان کی نیک انسانوں کی مدد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کرم کے, اس میں ہم تو ایسی قوم ہے کہ ہم نے تو کوئی بھی احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کی, مطلب بہت کم کی. لیکن میں CNN پہ وہ کہہ رہا تھا بل گیٹ کہ جی پاکستانی قوم بڑی ڈسپلن قوم ہے, اور انہوں نے احتیاطی تدابیر اتنی سختی سے وہ ان پہ عمل کیا کہ دیکھیں بڑی کامیابی ہوئی. تو بہرحال یہ میں مثال اس لیے دی ہے آپ کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین رکھیں کہ آپ دیکھیں, آپ خود پڑھی لکھی ہیں, دوسرے آپ کی کولیگز ہیں, دوست ہیں, آپ دیکھیں کہ کوئی وزیر اعظم اتنا کام پہلے کرتا تھا پاکستان کی تاریخ میں, رات صبح سے لے کے رات تک, اور صحیح سمت میں کام, اور جو کہیں ذرا خرابی نظر آئے اسی وقت ایکشن لیتے ہیں. تو انشاءاللہ نیا پاکستان آپ کو نظر آنا بھی شروع ہو جائے گا. اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے نا کہ جتنے کرپٹ ہیں وہ چیخ رہے ہیں, تو ایک تو یہ ہے نشانی, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزہ دکھایا ہے کہ کرونا پہ بھی پاکستان کا دیکھیں نا, اس میں پاکستان کا نمبر 1 ہے پوری دنیا میں. تو اور اچھے اقدامات میں کہ پاکستان نے کرونا کو شکست دی. اللہ کرے میری زبان بھی یہ اس پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. اچھا, آپ کے خیال میں ہماری جو آنے والی یوتھ ہے یا پھر یوتھ ہے وہ پاکستان کو ویل ڈیولپ کنٹری بنا پائے گی؟ بالکل, اگر 2 کام کریں. دیکھیں ہم ذرا نا, اصل میں یہ کام گورنمنٹ کے کرنے کا ہے جو سچی, ہم جو جن لوگوں کے پاس کوئی بات کہنے کی نہیں ہوتی نا, وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. چاہے ہم سارا کچھ بھی ٹھیک کر لیں نا اپنے آپ کو, تو ڈیولپ کنٹری اس وقت ہی آپ بن سکتے ہیں جب آپ کا کارپوریٹ سیکٹر مضبوط ہوگا. دیکھیں دنیا میں ترقی یافتہ ملک کیسے بنے ہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی بٹن دبائیں گے اور ہم اس کلب میں شامل ہو جائیں گے. نو, اس میں ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ ہے. امریکہ کیسے ترقی یافتہ ملک بنا, کارپوریٹ امریکہ. جاپان کیسے بنا, UK کیسے بنا, یورپ. اگر ابھی ہمارے سامنے کی مثال ہے ترکی کیسے امیر ملک بن گیا ترقی یافتہ, کہ کارپوریٹ ترکی, بڑی بڑی کمپنیز, گورنمنٹ کی پالیسیز, بڑی بڑی کمپنیز. اور جب کارپوریٹ دیکھیں, جب آپ کارپوریٹ طریقے سے کارپوریٹ اصولوں کو سامنے رکھ کے کوئی کاروبار کرتے ہیں, تو پھر ڈسپلن خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھتی ہیں نا کہ اگر آپ سبزی منڈی میں چلی جائیں تو آپ کو ڈسپلن نظر نہیں آئے گا, لیکن آپ نیسلے کے آفس میں جائیں تو آپ کو یہ ہے فرق. ایک طرف ہے سیٹھ کی دکان بے ہنگم, دوسری طرف ہے نیسلے کا آفس یا ہواوے کا آفس, یا مطلب جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, یا آپ دیکھیں عسکری بینک دیکھیں یا FWO دیکھیں. تو جب ہم بڑی بڑی کمپنیز اور کارپوریٹ سیکٹر کے اصولوں کو اپنائیں گے اور اصل جو روح ہے کارپوریٹ کی اس پہ عمل کریں گے, یقیناً پاکستان ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے انشاءاللہ. تو اب آپ سے ایک آخری کوشچن کروں گی کہ اس 14 اگست کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستان کو؟ جیسے میں نے پہلے کہا, میرا تو ہے, میں اپنے
तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को, ख़ास कर अपने प्यारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन के, आपको बताया ना, मुझे इतनी मेरे से मोहब्बत करते हैं कि मुझे आज़ाद हसीयत उन्होंने मैंने बना दिया। सब दोस्तों को सबसे पहले तो मुबारकबाद, कि हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद। लेकिन हम एक ऐद करें हम सब कि देखें, कुछ काम जो पहले मैंने कहा ना, कुछ काम होते हैं जो गवर्नमेंट के करने के, लेकिन जो अपने हिस्से का चिराग है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी है, वो हम खुद अदा करें। मिसाल के तौर पे मुझे बड़ा दुख हुआ है इस ईद मुबारक पे, जब हम बाहर देखा तो लोगों ने इतने बड़े बड़े महल्लात, अच्छे मकान, लेकिन जो जानवर ज़बह किए और आलाइशें बाहर रोड पे फेंक दी, और उससे फिर बदबू, और फिर हम हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, ये है अपने हिस्से का काम कि सफाई, फिर दूसरा अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाएं, फिर झंडे से ज़्यादा पौधा ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि आज का मेरा पैगाम है कि झंडा भी लहराएं, लेकिन अगर एक दरख्त लगा के उसके ऊपर झंडा बांधें तो ये सबसे अच्छा हो। ग्रीन पाकिस्तान, चमकता हुआ पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान, आप सबको, हम हमारे सब की ये दिली ख्वाहिश है। और हम सब ऐद करें कि हमने सफाई रखनी है, हमने ग्रीन पाकिस्तान बनाना है, और हमने चमकता हुआ पाकिस्तान बनाना है, और करप्शन से नफरत करनी है, करप्ट लोगों से नफरत करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं जी वो पैसा खा गया तो मेरा तो नहीं खाया। तो ये बहुत अच्छा मैसेज सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके बहुत मेहरबानी, आपने